جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ہاں تو پیارے دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ملکی حالات کا اور ملک کی سیاست کا، اور جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اور وزیر شہباز شریف کا جو انتخاب ہوا ہے، اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ بہت ہی اس ٹائم بھیانک ہو چکی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے 100 نوٹس لے لیا تھا اور آج اس کی سماعت تھی، اور جو سماعت ہے وہ 2 بجے تک ملتوی ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد جو خدشات ہیں، امید ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے نا یہ ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے وہ کالعدم قرار دے گی۔ اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے اس میں صوبائی اسمبلی میں، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ جو ہوا ہے، اور اس کے بعد جس طرح پیسہ چلا ہے اس الیکشن میں، اور جس طرح زرداری فارمولہ کام نے جس طرح کام کیا ہے، اور اس کے بعد جو صورتحال ہے، اس کے بعد تحریک انصاف کا کافی دیر احتجاج رہا ہے پوری رات، اور پھر اس کے بعد احتجاج جو ہے نا وہ ملتوی ہو گیا، کیونکہ سپریم کورٹ میں جو پٹیشن ہے وہ دائر ہو گئی تھی ان کی لاہور رجسٹری میں۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ حمزہ شہباز نے وزیر اعلیٰ کا حلف بھی اٹھا لیا ہے، اور سپریم کورٹ نے 2 بجے تک ڈپٹی اسپیکر اور اٹارنی جنرل کو طلب کر رکھا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کی لائے عمل کیا ہوگا، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ ہم سیاسی حریف ہیں، طریق نصاب سے مخالفت بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو مینڈیٹ ہے یہ عوام کا مینڈیٹ ہے۔ عوام نے، پنجاب کی عوام نے طریق انصاف کو مینڈیٹ دیا ہے، اور طریق انصاف کو جس طرح انہوں نے ووٹ دیے ہیں، ووٹ کے ذریعے پاکستانی عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے، تو وہ تسلیم کیا جانا چاہیے تھا۔ لیکن جس طرح ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی ہے، تو اس سے اندازہ نہیں ہے کہ اس سے سیاسی بحران حل ہوگا، بلکہ مزید جو ہے نا سیاسی بحران پیدا ہوگا۔ اور آج جو ڈالر کی رفتار ہے وہ جس طرف جا رہی ہے، اور اس کے بعد جو سیاسی حالات بن چکے ہیں اس ٹائم، اور عوام صاف ظاہر ہے، کیونکہ آج کل جو دور ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے۔ اس سے پہلے سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا 1993 میں، اور اس کے بعد جو پیچھے واقعات ہوئے ہیں 2008 2016 تک، اس ٹائم اتنا سوشل میڈیا ایکٹیو نہیں تھا، اس لیے سب اپنی من مانیاں کرتے تھے، بوریاں بھر کے پیسے دیتے تھے، ایم این اے خریدے جا سکتے تھے، اور عوام احتجاج ہی نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن آج کل جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور اس میں بعد میں نکلتی ہے، پہلے سوشل میڈیا پہ نا پہلے اس کا پنڈورا جو ہے نا وہ کھل جاتا ہے۔ تو اس لیے اب جو دھاندلی ہے وہ ہوتی نظر نہیں آ رہی، لیکن ہوگی ضرور۔ پیسے جو لیتے ہیں وہ ضمیر فروش جو ہیں وہ اپنا ووٹ بھی بیچتے ہیں، اور جو سوداگر ہیں ضمیر فروشوں کے، وہ ان کو خریدتے ہیں، اور وہ سب یعنی کہ اپنی سرکار بچانے کے لیے وہ بہت زیادہ پیسہ لگا دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ پہلے سیاستدان کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، اور اب جو بولیاں لگ رہی ہیں وہ لاکھوں کروڑوں میں ہیں، تو بلکہ نہیں، کروڑوں اربوں میں ہیں۔ 40 کروڑ ایک ایم پی اے کی بولی 40 کروڑ لگی ہے۔ اور یہ افسوس اس بات کیا ہے کہ ہم ان کو منتخب کر کے صوبائی اسمبلی میں بھیجتے ہیں، یعنی پاکستانی عوام، اور وہ جو ہمارے ووٹ کا حشر کرتے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ تو اب امید تو ہے کہ عوام جو ہے نا وہ جاگ جائے گی، اور عوام اب اس طرح اپنا ووٹ جو ہے نا ضائع نہیں کرے گی، ان کو نہیں دے گی۔ تو جس طرح یہ عوام کے ساتھ کرتے آ رہے ہیں کافی سالوں سے، اس لیے پاکستان نیچے گیا ہے، اور سیاستدانوں کے جو اثاثے ہیں نا وہ اوپر گئے ہیں، اور ایک سیاستدان کے اس ٹائم جو ہے کروڑوں میں اثاثے ہیں۔ تو اس لیے تو سیاست کرتے ہیں، حالانکہ سیاست میں ایک دوسرے کو ڈاکو چور کہتے ہیں، لٹیرا کہتے ہیں، اور کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، اور پھر جب بانٹنے کا مرحلہ آتا ہے تو سب ایک ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے نا سیاست میں، جس کی وجہ سے یہ امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں، اور جو پاکستانی عوام ہے وہ غریب سے غریب تر ہو رہی ہے۔ اور جو جس طرح ان الیکشنوں میں بولیاں لگی ہیں، جس طرح عوام کے جو نمائندے بکے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو امید ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے نا وہ اب اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے گی، کیونکہ اگر اس طرح آپ نے احتجاج ریکارڈ نہ کرایا تو پھر آپ پستے چلے جائیں گے، اور جو پاکستانی جو سیاستدان ہے وہ مزید آپ کو روندیں گے۔ تو اس لیے انشاءاللہ پاکستانی عوام جو ہے نا وہ اب اتنی ایکٹیو ہو چکی ہے کہ وہ اب اپنا جو ووٹ کا حساب انشاءاللہ ان عوام سے، ان سیاستدانوں سے لے گی، اور ضرور لے گی۔ تو آج کا مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان کے حالات ہیں، ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس جو کرپشن ہے، اس کرپشن اور جو ماحول بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس
माहौल से निजात अता फरमाए और पाकिस्तान जो है ना वो तरक्की करता हुआ हमें नज़र आए। लेकिन इन सियासतदानों के होते हुए तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा, दूसरे के खिलाफ दूसरा कर रहा, तीसरे के खिलाफ कोई पीटीआई के खिलाफ, कोई नून लीग के खिलाफ, कोई पीडीएम के खिलाफ। तो इस तरह मुल्क तो नहीं चलेगा, यानी पाकिस्तान के अवाम को कोई नहीं सोच रहा, सिर्फ अपनी सियासत बचाने के लिए इतने फैसले कर रहे हैं ना, हम आपको बता नहीं सकते। तो जब पाकिस्तानी अवाम का कोई सोचेगा, ऐसा लीडर आएगा कि पाकिस्तानी अवाम का भी सोचेगा और पाकिस्तानी कौम का सोचेगा, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ऐसा लीडर दे जो पाकिस्तान के बारे में सोचे, अपने बारे में नहीं। क्योंकि पाकिस्तान के बारे में सब नहीं सोच रहे, पाकिस्तानी अवाम के बारे में नहीं सोच रहे, सिर्फ वो सोच रहे हैं अपना पैसा कैसे बचाना है, अपने आप को एनआरओ कैसे देना है। और उसके बाद ये जो पीटीएम है, ये सब यानी कि समझ नहीं आ रहा कि 11 जमातें एक प्लेटफॉर्म पर कैसे जमा हो गई हैं। ये सिर्फ सारा जो चक्कर है वो पैसे का है, और पैसे के बगैर तो मुझे लगता है कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम को शऊर दे और इन सियासतदानों से कैसे निमटना है उसका तरीका वो श्रीलंका में जैसा हुआ है ऐसा ही होगा, अगर ये अपने इरादे से बाज ना आए तो। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन।